استاد میں اٹھ کے ڈیمونسٹریشن نہیں کرتے ہیں، اپنے لوگ نہیں مرواتے، اپنے لوگ گھائل نہیں کرتے ہیں. اس کا جو بیسک ہے، بیسس جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو غلاموں کی طرح اسلام آباد نے ٹریٹ کیا ہے. اس خطے کے لوگوں کو اسلام آباد نے اس خطے کے لوگوں کی آزادیاں چھین کے رکھی ہیں، ان کی سول لبرٹیز، مطلب ان کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا خواب رکھ کے جو پاکستان نے اس جگہ کو نام دیا ہے، جو جھوٹا نام ہے لیکن دیا ہے، آزاد کشمیر کی خواہش رکھ کے یہ نوکری کر سکے. ان کو پہلے سائن کرنا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ خطہ پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ چلیں، اور جنگ کی صورت میں یہ خطہ ان کے پاس رہ گیا کیونکہ یو این کی سیز فائر ہوگی. ہندوستان اس کے برعکس، ہندوستان کے پاس ایک لیگل ٹائٹل ہے، ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے. تو آپ دونوں چیزوں کو ہائفنیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان کے پاس ہے وہ بھی ایڈمنسٹرڈ ہے اور جو قبضہ ہے وہ بھی ایڈمنسٹرڈ ہے. لیکن چلیں آج ہم نے اس پہ ایگری کیا کہ ہم ایڈمنسٹرڈ یوز کریں گے تو وہی کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے اس خطے کو رول کرتا ہے وہ ایک کالونی کی طرح رول کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 49 کی جو کراچی ایگریمنٹ ہے اس میں پہلے اس خطے کو اور گلگت بلتستان کو الگ کر دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں جموں و کشمیر کے حصے ہیں اور دونوں ہی انٹیگرل پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے. پھر یہ ہوا کہ جو کشمیر کی جو منسٹری آف کشمیر افیئرس جو ہے وہ بیسکلی، حالانکہ یہاں پر ہے ایک اسمبلی بھی ہے، ایک نام نہاد پریزیڈنٹ، ایک نام نہاد پرائم منسٹر، ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے 74 کی جو ایکٹ 1974 ہے، لیکن اس خطے کو 4 لینٹ آفیسرز رول کرتے ہیں. اچھا، لینٹ آفیسرز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مطلب لٹرلی لینٹ کیے جاتے ہیں اسلام آباد سے اس خطے کو رول کرنے کے لیے. وہ ہیں آپ آف ہیلتھ اور فائنانس سیکٹری. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکٹ 74 ہے جس کی بیسس پہ یہ رول ہوتا ہے یا چلتا ہے، آپ یہ دیکھیں، میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی تھا پہلے کہ اس کی جو پری ایمبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ whereas the future status of J&K is yet to be determined in accordance with UN resolution وغیرہ وغیرہ جو بھی ہونے تھے وہاں پر لیکن آگے جا کے یہ کہتا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے UN resolution کہتے ہیں، پھر پاکستان نے خود شملہ ایگریمنٹ میں یہ کہہ دیا جی یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے، کیونکہ ان کو اپنے 93,000 جو فوجی تھے وہ واپس لانے تھے. پھر اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ نو پرسن اور پولیٹیکل پارٹی ان آزاد کشمیر شیل بی پرمیٹڈ ٹو پروپیگیٹ اگینسٹ اور ٹیک پارٹ ان ایکٹیویٹیز ڈیٹریمنٹل ٹو دی آئیڈیالوجی آف دی اسٹیٹ سکسیشن ٹو پاکستان. مطلب آپ آزاد کشمیر میں آزادی کی بات، ہندوستان کی بات، دیکھیں ہندوستان کی بات تو UN ریزولوشن نے بھی آپ کو حق دیا ہے، لیکن آزادی کی بات یا ہندوستان کی بات نہیں کر سکتے. آپ کو یہ نوکری کرنے سے پہلے یا کوئی گورنمنٹ جاب کرنے سے پہلے یا کسی الیکشن لڑنے سے پہلے یا کسی اسکول میں داخلہ لینے سے پہلے آپ کو یہ سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوئل ہیں اس آئیڈیالوجی سے کہ جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اور پھر 52 ایسے سبجیکٹس ہیں اس 1974 ایکٹ میں، 52 جس میں آزاد کشمیر کی اسمبلی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کا کوئی بولنے کا حق نہیں ہے. یہ سارے جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے جس کے چیئرمین پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، یہ ان کے ماتحت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خطے کو، آپ یہ دیکھیں اس جگہ کی آبادی کتنی ہے، مطلب یہ جو پاکستان ایڈمنسٹرڈ J&K کا خطہ ہے، یہ جو بیلٹ ہے ایک، اس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، 45 لاکھ کے 50 لاکھ ہوگی. اس میں سے 25 لاکھ لوگ باہر رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں، کیونکہ یہاں پر کوئی جاب اپرچونٹی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں دیکھیں ٹرین سروس نہیں ہے، 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان یہ کہتا ہے یہ خطہ آزاد ہے، ان کے پاس ٹرین سروس نہیں ہے.
मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री इनके पास एक भी नहीं है, अच्छा, एयरपोर्ट एक भी नहीं है, शॉपिंग मॉल एक भी नहीं है, हाईवे एक भी नहीं है। अब बात यह है कि एक खित्ते को आपने एक तो कब्जा किया हुआ है, उसके बाद आपने इस खित्ते को नाम दे दिया आजाद कश्मीर, और उसके बाद आप 80 साल में एक एयरपोर्ट नहीं बना सके, जबकि 50% आबादी बाहर रहती है। अगर मैं इस खित्ते का रहने वाला हूं तो मैंने पहले इस्लामाबाद लैंड करना है और उसके बाद मैं आगे जा सकता हूं गाड़ी के थ्रू, क्योंकि मेरे पास एयरपोर्ट नहीं, हाईवे नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहां का खित्ता जनरेट करता है, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद को बेचता है मिसाल के तौर पे ₹2 यूनिट में। अच्छा, फिर इस्लामाबाद ग्रिड स्टेशन में उसको उस ग्रिड स्टेशन के थ्रू वापस बेचता है यहां के लोगों को ₹10 में। मतलब ये कहां का इंसाफ है? तो ये मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि इस दफा मतलब ऑस्टेंसिबली मतलब सरफेस पे ये नजर आता है कि ये डेमोन्स्ट्रेशंस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और फूड कॉस्ट और आटे की प्राइस और चावल की प्राइस और वगैरह इन चीजों के लिए था। लेकिन आपके व्यूअर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चीजें ऐसे ही नहीं आती हैं, अचानक से लोग इतनी तादाद में उठ के डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं, अपने लोग नहीं मरवाते, अपने लोग घायल नहीं करते हैं। इसका जो बेसिस जो इसका है वो ये है कि इस खित्ते के लोगों को गुलामों की तरह इस्लामाबाद ने ट्रीट किया है। इस खित्ते के लोगों को इस्लामाबाद ने इस खित्ते के लोगों की आजादियां छीन के रखी है, इनकी सिविल लिबर्टीज, मतलब इनके पास ये हक भी नहीं है कि ये आजाद कश्मीर का ख्वाब रख के जो पाकिस्तान ने इस जगह को नाम दिया है, जो झूठा नाम है लेकिन दिया है, आजाद कश्मीर की ख्वाहिश रख के नौकरी कर सके। तक बात पहुंच गई कि कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो डायलॉग हो रहा है, अब इसके बाद नया प्रोटेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़े पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फिर डायलॉग हुआ, और अब तो उससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। शुक्रिया आलिया जी, आपने फिर से मुझे मदऊ किया आपके प्रोग्राम में। देखें, बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, तो मैं तो इसको ये नहीं समझता, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था, ये आज़ाद नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है। सर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कह देते हैं, जिस तरह हम इंटरनेशनल उस पे लेते हैं। हाँ, जो ऑफिशियल इसकी यूएन में जो इसकी चले ये कह लेते हैं, क्योंकि यूएन के साथ मैंने बड़ा काम किया या करता भी हूं, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट जम्मू कश्मीर कह लेते हैं। लेकिन बात यह है, ये प्रोटेस्ट कुछ साल पहले भी स्टार्ट हुए थे, और इस वजह से स्टार्ट हुए थे, ये बेसिक जो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी और जो राइजिंग फूड कॉस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट और जो जॉब्स और इन चीज़ों के लिहाज से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। और उस वक्त भी ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत ज़्यादा आग लगी थी। आज इस दफ़ा तो फिर से हो गए, और ये मतलब डेडली भी हो गए हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी खबर है, कोई 8-10 लोग मरे हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।